حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو گناہوں کے کاموں اور ریاکاری پر ٹوکتے رہے، راست بازی کی تلقین دیتے رہے، لیکن انہوں نے منفی رویہ اپنائے رکھا۔ دعوت حق کی مخالفت اس حد تک بڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کی روح سے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ سرکشی کا وہ انتہائی بلند مقام تھا جس کے بعد یہودیوں کی تباہی کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاریخی اوراق سے پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر 7 مرتبہ قیامت خیز تباہیاں آئی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کتاب تورات گم ہو جاتی اور اس لیے یہ بار بار لکھی گئی۔ سن 70 عیسوی میں رومی حکمران ٹائٹس نے یروشلم کو مسمار کر دیا۔ رومیوں کے قبضے کے ساتھ ہی یہودیوں کی طویل غلامی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور ان کے ساتھ رومیوں کا رویہ انتہائی جابرانہ تھا۔ بالخصوص 15ویں صدی عیسوی کے بعد یہودیوں پر عیسائیوں کے مظالم نے شدت اختیار کر لی، کیونکہ عیسائیوں کا ماننا تھا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کر کے انہیں مصلوب کرایا تھا۔ اسی زمانے میں پرتگال اور اسپین میں بہت سی یہودیوں کو عیسائیوں نے زندہ جلا ڈالا۔ سن 1492 عیسوی میں اسپین کے فرڈیننڈ اور ایزابیلا نے حکم نافذ کیا کہ تمام اسپین کی یہودی اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائیت قبول کر لیں، ورنہ 4 ماہ بعد انہیں جلاوطن کر دیا جائے گا اور ان کا تمام قیمتی مال ضبط کر لیا جائے گا۔ ان میں سے اکثریت نے عیسائیت قبول کر لینے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن جو لوگ جلاوطنی پر آمادہ ہو گئے ان کی ایک باری اکثریت راستی کی صعوبتوں کو برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ اس کے 3 سال بعد 1495 عیسوی میں پرتگال کے بادشاہ ایمانو نے بھی یہودیوں کو ملک بدر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پرتگال میں 14 سال تک بچوں کے لیے عیسائیت قبول کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ یہودیوں نے اس حکم کا زبردست مقابلہ کیا۔ ماؤں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کنویں میں پھینکنا گوارا کر لیا، لیکن انہیں عیسائی بننے نہیں دیا۔ فرانس میں البتہ یہودیوں کے ساتھ نرم رویہ رکھا گیا۔ عیسائیوں کے ظلم ستم نے یہودیوں کے دلوں میں حصول آزادی کی لگن ہمیشہ باقی رکھی۔ وہ اپنے اس طویل غلامی کے زمانے میں آزادی حاصل کرنے کے لیے برابر جدوجہد کرتے رہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1300 قبل مسیح سے یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا نے فلسطین کی سرزمین ان کو عطا کی ہوئی ہے، اس لیے ان کو حق پہنچتا ہے کہ فلسطین کے اصل باشندوں کو یہاں سے بے دخل کر کے بلکہ نسل کو مٹا کر اس پر قابض ہو جائے۔ اس کے علاوہ فلسطین کا علاقہ یہودیوں کو اس وجہ سے بھی چاہیے کہ وہ یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی خواہش کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔